واللہ غفور الرحیم. اس کی تفسیر مدارک میں اس طرح ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تفسیر مدارک میں یہ لکھا ہے فمن ادعى محبتہ، جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا، وخالف سنت رسولہ، اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کیا، فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، وکتاب اللہ یکذب، خدا کا قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے. تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209، 6 جلد والا نسخہ. اسی آیت کے ذیل میں یہ عجیب و غریب جملے لکھے، فمن ادعى محبتہ وخالف سنت رسولہ فہو کذاب وکتاب اللہ یکذب. ان اللہ اصطفى آدم، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے کہاں مانو اللہ اور رسول کا. فإن تولوا، پس اگر منہ موڑا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو. اور کافر کسے کہتے ہیں؟ انبیاء و مرسلین پر تہمت لگانے والے، ان کے اتباع سے منہ موڑنے والے. اور انبیاء و مرسلین کب سے شروع ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم. یہ شجر نسب ہے، اس کو کہتے ہیں شجر نسب، کیونکہ عیسیٰ مسیح کو وہ ابن اللہ کہتے تھے نا. اور سورت رد مسیحیت میں ہے، تو یہ واحد سورت ہے قرآن کی جس میں انبیاء کے شجر نسب بیان ہوئے ہیں، بتانے کے لیے کہ عیسیٰ کا نسب معلوم، نسل معلوم، ماں معلوم، نانی معلوم، ننیال معلوم. کیا مجال ہے کہ تم لوگ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے اس اعجاز کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا شریک یا بیٹا کہو. اب تک ایک قسم کی تمہید تھی اور اس میں اس بات توحید تھا. اب مسئلہ رسالت ہے اور توحید پر واردہ شبہات مسیحیت کی طرف سے ان کا رد ہے بلیغ. اور مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے دنیا میں 33 سال گزارے، تو یہاں بھی ابدیت مسیح پر 33 نقطے ہیں، 33 نقطے ہیں، 33. ایک نقطہ یہ کہ ان کا نسب معلوم ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ ان کا خاندان معلوم ہے، ان کی ماں معلوم ہے، نانی معلوم ہے، دنیا میں مریم کے آنے اور عیسیٰ مسیح کے آنے کے وجوہ معلوم ہے. ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوح، حضرت نوح کو. مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام آدم کے 1000 سال بعد ہے، مگر یہ ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ 1000 تک تو شیس علیہ السلام اور جرجیس رہے. نوح کی عمر 1000 ہے، ان میں 50 کم، اور ٹوٹل عمر طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد 1365، جو مولانا اشرف علی کی کتابوں کی تعداد ہے. کل عمر شاہ عبد القدیر نے موضح میں لکھی ہے، قبل الطوفان و بعد الطوفان وعند الطوفان. اور وہ جو قرآن نے کہا ہے وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو تبلیغ کی عمر ہے، یہ تو تبلیغ کی عمر ہے، 950 سال. کیا شان تھی، کیا صحت تھی، کیا قد و کاٹ تھا. وہ ہمارے سندل بابا جی 130 سال کے ہو گئے اور بس اب وہ چل چلا ہوا رہے، چل چلا ہوا ہے. استاد محترم مولانا عبدالحنان 100 سال سے متجاوز ہو رہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے. اللہ خیر کرے. آپ پیرانی پیر نے لکھا ہے کہ میں ایک آدمی سے ملنے گیا تھا، 210 سال عمر تھی، اور وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا. شاباش، گڈ، تیرا گڈ. ایوی کوالٹی کی پیرانی پیر وہی ماں اور سلام کو یہ بل سرکار دینو کہ ماں پر ذرا خوشش ہوئی. میں جب شیخ عبد القادر ہے، السلام علیکم.
یعنی ماتے وہ دعا ہوگا چلو نے عمر میں جیسی نہ پا عمر مڑے دلشتا نہ پا مال نہ پا مین سوک مڑی گی نہ پا سوال علی حیدر جوشی ہوئی. اور وہ 356 یا 52 سال کا آدمی جس کا ذکر سورہ کاف میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے کہ ابھی ابھی ان کے 52ویں شادی کا ولیمہ کھلایا گیا. 52ویں شادی کا ولیمہ، کیونکہ عورتیں تو مر جاتی ہے، تو نہیں ٹھہرتی، اور یہ تو مر ہی نہیں رہا ہے 256 یا 252 سال کے. بے شک اللہ نے چنا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے گھرانے کو کائنات پر. عمران 2 ہے، ایک عمران موسیٰ و ہارون کے والد ہے اور دوسرا عمران عیسیٰ و مریم کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم کے والد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم، ان کے والد کا نام ہے عمران بن ماخان. وبین العمرانین 1800 سنہ، 1800 سال یعنی 1800 سال. تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209. ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد ایک دوسرے کے ہیں، یعنی نسب معلوم ہے بابے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں. مقصد تو رد مسیحیت ہے، اس کے لیے شجر نسب پیش کیا. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگی عمران کی بیوی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نظر مانگ